بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین اس وقت کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا گیا، 3 افراد کمرے میں گھسے تھے۔ ان میں سے ایک تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے، اور بقیہ 2 افراد نامعلوم تھے کہ جن کی تلاش میں امیر المومنین حضرت علی نے تگ و دو شروع کر دی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں افراد کو حاضر کر کے تفتیش کی جائے کہ اصل قاتل اور ان کے سرغنوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک چوتھا فرد جو عین قتل کے وقت اندر موجود تھا، وہ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ تھیں، جو اصل قاتل کے سراغ کے لیے واحد گواہ تھیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا، اور حضرت عثمان کی بیوی نائلہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور بقیہ 2 افراد جو اس وقت قتل کی جگہ موجود تھے کون، اور انہوں نے کیا بیان دیے، اور امیر المومنین کو تحقیقات مکمل کیوں نہ کرنے دی گئیں، یہی ہم آج اپنی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اندوہناک قتل 18 ذی الحجہ یوم جمعہ 35 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی اور مدت خلافت چند روز کم 12 سال تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد 3 روز تک مسلمان بلا خلیفہ رہے، اور یہ ایک ایسی خطرناک صورتحال تھی کہ جس میں بلوائیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں، اور مدینہ طیبہ بری طرح ان کے تسلط میں تھا۔ پھر انصار و مہاجرین میں سے چند جیٹ صحابہ کرام سرگرم ہوئے اور موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ ہی کی ذات ہے جو خلافت کی سب سے زیادہ مستحق ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ کسی اور خلیفہ کو منتخب کر لیں، جس کو آپ سب خلیفہ منتخب کریں گے میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اس منصب کے لائق نہیں سمجھتے۔ آپ نے پھر معذرت کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے، جس کے بعد آپ نے منصب خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ آپ کے دست اقدس پر کس کس نے بیعت کی، یہ ایک الگ تفصیل طلب بحث ہے جو ہم اپنے آج کے ٹاپک میں بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے منصب خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا سراغ لگانا اور انہیں عبرتناک سزا دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تحقیقات کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلے حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، بتائیں حضرت عثمان کا قتل کس نے کیا ہے؟ کتنے لوگ تھے جو اندر داخل ہوئے تھے؟ اگر آپ ان کو جانتی ہیں تو ان کی مکمل تفصیل بتائیں۔ انہوں نے بتایا، وہ لوگ کون تھے میں نہیں جانتی، البتہ محمد بن ابی بکر وہ 2 شخص گھر میں گھسے تھے جن کو میں نہیں پہچانتی۔ محمد بن ابی بکر نے جب امیر المومنین کی داڑھی پکڑ کر کچھ گستاخی کی باتیں کہیں تو امیر المومنین نے کہا، اے صاحبزادے، اگر تمہارے والد ابو بکر زندہ ہوتے تو تمہاری اس روش کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر یہ سن کر فوراً پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے، مگر باقی رہنے والے دونوں افراد نے حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نائلہ سے بیان سننے کے بعد محمد بن ابی بکر کو پکڑ لیا اور فرمایا، بولو نائلہ کیا کہتی ہیں، اور وہ دونوں شخص کون تھے؟ محمد بن ابی بکر نے جواب دیا، وہ سچ کہتی ہیں، میں نے واقعی حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تھی، لیکن پھر ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر واپس لوٹ گیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دونوں شخص کون تھے میں نہیں جانتا، میں بس اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی کا طلبگار ہوں۔
بس ان دونوں افراد کے بیانات سے حضرت علی یہ بات جان گئے تھے کہ اصل قاتل وہی دو نامعلوم ہیں جن کو تلاش کرنا بے حد ضروری تھا۔ اب وہ دونوں کون تھے اور کس قبیلے یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اس کا سراغ لگانا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تحقیقات کا دائرہ تو وسیع کر دیا، مگر ان حالات میں بلوائیوں کے گرد گھیرا تنگ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں جتنے انصار و مہاجرین تھے ان سے کہیں زیادہ تعداد میں بلوائی تھے، اور اس کا اعتراف خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم نے بھی کیا تھا، جو کہ قصاص عثمان کے زبردست حامی تھے۔ اب جب کہ وہ خود اعترافی تھے کہ مدینہ میں بلوائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں بلوائیوں کو گرفتار کرنا اور ان کو زد و کوب کرتے ہوئے قصاص کا مطالبہ کرنا مدینہ میں شدید خون خرابے کا باعث بن سکتا تھا، جسے امیر المومنین حضرت علی نے انتہائی مدبرانہ طریقے سے روک لیا، مگر خفیہ طریقے سے قاتلین کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ قصاص عثمان کی تحریک اٹھانے کی بجائے خلیفہ وقت کی اطاعت کے ذریعے خلافت کو مضبوط کیا جاتا، تاکہ ان بلوائیوں کو جو کہ مدینہ پر مسلط ہوئے تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی، اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا سراغ لگا کر ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا۔ اس لیے ایک موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کو فرمایا تھا، پہلے خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، اس کی طاقت کو مضبوط بنا کر بلوائیوں پر حاوی ہو جاؤ، پھر ہی قصاص عثمان لیا جا سکتا ہے۔ یعنی حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صورت حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے گروہ نے نہ تو آپ کی اطاعت قبول کی بلکہ الٹا آپ کے خلاف جنگ میں کود پڑے، جس کا خمیازہ ہزاروں صحابہ کو اپنی جان کے نذرانے دے کر بھگتنا پڑا۔ اس کا ایک اور بڑا اور بھیانک نقصان یہ ہوا کہ تاریخ میں وہ نامعلوم افراد جنہوں نے حضرت عثمان کو ناحق شہید کیا کبھی منظر عام پر نہ آ سکے، اور آج دن تک وہ نامعلوم ہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔